جی دیکھنا میں کل کو سلف نہیں سے چک رہا تھا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. کام کر رہے ہم تو ٹھیک چل رہا ہے میری طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سامعین محترم، یہاں بھی سجدہ کی دو آیات پچھلے جمعہ جو اس سے پہلے 3 آیات ہیں وہ ہماری گفتگو کا موضوع تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو جو تمہیں میں نے حکم دیا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع پروانوں کو، وہ ایسی بات ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، اور وہی لوگ کرتے ہیں جن کا نصیبہ، جن کا دل کردہ بہت اچھا ہوتا ہے. دل کردے والے آدمی یہ کام کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ جب تک ہم پچھلی آیات کا اپنے سامنے نقشہ پیش نہ کریں گے، سامنے نہیں رکھیں گے، اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کن کو صبر والا کہہ رہا ہے اور کن کو دل کردے والا کام کہہ رہا ہے. سامعین کرام، پچھلے جمعہ جو آیات ہماری گفتگو کا موضوع تھی اس میں ایک بات رہ گئی تھی. وہ بات یہ تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب برائی سے نہ دو، برائی کا جواب برائی سے نہ دو
یہ بڑی مشکل بات ہے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں تو بڑی مشکل بات ہے. ایک آدمی آپ سے برائی کرتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، تو آپ کا جی چاہتا ہے اس کو 2 گالیاں دو. اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لیں. یہ ہماری صورتحال ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق اور ہمارا مالک، جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کو احکم الحاکمین مانتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو برائی کا جواب برائی سے نہ دو. یہ وہ بات ہے جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں تاریخی طور پر کیا اس دنیا میں ایسا ہوا ہے کبھی کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دیا گیا ہو، اچھائی سے دیا گیا ہو. اب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا. پھر سمجھ آئے گی کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کو گالی دے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، خاص طور پر مکی زندگی کے 13 برس. مکی زندگی کے 13 برس اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ کسی زیادتی کا جواب نہیں دینا. آپ کے ساتھ کفار مکہ زیادتی کریں گے، آپ کو گالیاں دیں گے، آپ پر پتھر پھینکیں گے، آپ نے اس کا جواب نہیں دینا. یہی بات ہمیں سیرت میں معلوم ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مکی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر آوازیں کسے جاتے تھے. جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو لوگ شور ہو جاتے تھے. شیخ ابی طالب نے آپ کو بتایا کہ 3 برس آپ کو قید کی صورت میں وہاں اپنے ساتھی کے ساتھ رہنا پڑا. اور آپ کے جو ساتھی تھے خاص طور پر غریب صحابہ کرام، ان کی بھی یہ حالت تھی کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا تو مشکلات میں وہ پھنس جاتا تھا. یہ کون نہیں جانتا کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ایک امیہ بن خلف کے غلام تھے، حبشی تھے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے اس کے والد نے سختی شروع کر دی. اس نے کہا کہ کلمے سے انکار کرتے ہو اور میں تمہیں ماروں گا. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مارو اس طرح مار رہے ہیں، میں کلمے سے انکار نہیں کر سکتا. وہ آپ کو گرم ریت پر لٹا دیتا تھا، پتھر رکھ دیتا تھا. حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ابو جہل نے نیزے سے قتل کر دیا. یہ پہلی شہید تھی مکی زندگی میں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ 13 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے ساتھی ہر سختی برداشت کرتے رہے. تو آج کے میدان میں آپ کو بتایا کہ آج کے صبر میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ لوگ لہن ہو گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پیغمبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ
جانتا نہیں تھا جو کہ سب کچھ جانتا ہے، ساری کائنات اس نے پیدا کی ہے، وہ ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے، پتہ پتہ اس کے علم میں ہے، یہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ مکہ کی گھڑی میں میرے نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پتہ تھا اللہ تعالیٰ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا، کیوں سختیاں برداشت کرنے کے لیے، تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ کفار پر کوئی زلزلہ ہو جاتا، ان کے ہاتھ شل ہو جاتے، وہ کسی کو مار نہ سکتے، کیوں ایسا نہیں؟ کیوں کفار کو پوری چھوٹ دے دی گئی کہ وہ ہر سختی، ہر غلط بات، ہر مصیبت مسلمانوں پر ڈال؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے کہ جو وہ کام کر سکتے ہیں جو بڑے غصے والے آدمی ہوتے ہیں، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مکی زندگی میں کسی سختی کا، کسی تکلیف کا جواب نہیں دینا، سختیاں برداشت کرنی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ سختیاں برداشت کر کے، اللہ کے راستے میں سختیاں برداشت کر کے اندر مان رہے تھے، بڑی اعلیٰ شخصیت کے مان پال رہے تھے۔ مکہ کے وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، ان کے زبان پر جو قرآن پاک ہوتا تھا، ان کے دل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، وہ اس پر غور و فکر کرتے تھے، اور کہاں وہ سرار نشین اور کہاں وہ دنیا کے بڑے امام بن گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا تھا کہ یہ سختیاں برداشت کریں گے، پھر یہ ان کی شخصیت نکھرے گی۔ یہ ایک عزم کے ساتھ اور ایک حوصلے کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہر سختی کو برداشت کرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ سختی تو کوئی سختی نہیں ہے، یہ بات تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑا ہی حوصلہ مند اور بڑا استقلال اور ایک اپنے مطلب پر، اپنے مقصد پر وہ قائم رہنے والا بنانا چاہتا تھا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جن کی تربیت مکہ میں 13 برس ہوئی تھی، جنہوں نے ہر سختی برداشت کی تھی اللہ کے دین کی خاطر۔ یہ اس طرح کے لوگ بن گئے، اس معیار کے لوگ بن گئے کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس معیار کے لوگ بنے، کبھی بھی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور یہی ان کے سرار نشین تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ ان کے زیر سلط آ گیا تھا۔ کہاں وہ دور تھا جب وہ گلیوں میں انہیں مار پڑتی تھی، تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور کہاں وہ دور ہے کہ 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بطور فتح داخل ہوتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ جو لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا وہ اللہ کے راستے میں سختی برداشت کرے کندر بن گئے تھے۔ میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں سامنے کرام، ہم نے تو کبھی جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کی ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے، اس کی خاطر کبھی ہمیں تکلیف برداشت نہیں کرنا پڑی۔ تکلیف برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نقصان ہے، ایک طرف سچی بات کرنی ہے۔ آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ سچی بات کروں یا نقصان کو نہ چھوڑوں۔ جب آپ نقصان برداشت کر لیں گے، سچی بات کر لیں گے، تو یہی وہ نقطہ ہے جہاں آپ کی شخصیت کا نکھار ہوتا ہے، جہاں اچھے مسلمان بنتے ہیں یا ایمان کو ایک ترتازگی ملتی ہے۔ آپ گواہی دینا چاہتے ہیں
اور برائی آپ کے دوست کے خلاف جاتی ہے، آپ کے بھائی کے خلاف جاتی ہے، آپ یہ سمجھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ میں سیدھی بات کروں. اگر موقع آ گیا کہیں ایسا موقع آ گیا تو آپ نہ بھائی کو دیکھتے نہ رشتے دار کو دیکھتے ہیں، آپ اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ ہمیں ذہن نشین کر رکھتا ہے کہ یہ جو کام ہے نا اس طرح کا اللہ کے دین کی خاطر، سختی اللہ کے دین کی خاطر، سچائی کی خاطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی خاطر. اگر وہ آپ کو تکلیف برداشت کرتے ہیں، یہی وہ بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. پکڑ چلا دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں، دین اسلام پر وہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن کا حوصلہ بہت بڑا ہوتا ہے، جو صبر کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ کام کوئی عام آدمی کر ہی نہیں سکتا. یہ کام وہ کرتا ہے جو نصیبے والا ہے، یہ وہ کام وہ کرتا ہے جو دل گردے والا ہے. عام آدمی نہیں کر سکتا. ہماری جو روش ہے زندگی میں عام طور پر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، عام طور پر جو روش ہے ٹھیک ہے، یہ دین کا معاملہ بھی چلتا رہے، دنیا داری بھی چلتی رہے، سچ بھی چلتا رہے، جھوٹ بھی چلتا رہے، یہ چلتا رہے سارا کچھ سلسلہ، یہ دنیا داری چل جائے گی. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے جب بوڑھے ہوں گے تو معافی مانگ لیں گے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اسی رویے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ دیکھو میرے آج سے برسوں پہلے، صدیوں پہلے میرے نبی کے جو ساتھی تھے وہ ہر شخص کی برداشت اسی لیے کرتے تھے کہ جو ہم نے راستہ اختیار کر لیا یہ سچا ہے، اس کی خاطر کوئی بھی مصیبت برداشت کی جا سکتی ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے. اب ہم اپنی حالات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں کیا ایسا کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ کام تو صحابہ کرام نے کیا تھا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کی بجائے آپ زیادتی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ بندہ اتنا بے حیا اور بے شرم ہو. اس کو شرم آ ہی جائے گی یار میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے. نہ یہ میرا گلا کرتا ہے، نہ کوئی سیاست کرتا ہے، نہ بغض کرتا ہے، یہ سیدھی بات کرتا ہے اور میرے بھلے کی بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہاں فرمان یہ ہے کہ تم دین اسلام پر قائم رہنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی روش دیکھو، میرے نبی کے ماننے والوں کی روش دیکھو. اب اگلی آیت میں ایک اور نقطہ ہے بڑا عجیب و غریب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. اور اگر تمہیں شیطان وسوسے میں ڈال دے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے اس وقت اللہ کی پناہ مانگو. یہ جو میں تکلیف کی بات کر رہا ہوں تکلیف برداشت کرنی ہے، یہ سچائی کی خاطر کرنی ہے. ایک آدمی برائی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کی بات نہیں میں کر رہا. ایک آدمی چور ہے، پکڑا گیا ہے، اس کو مار پڑ رہی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک نیکی مقصد ہو
اس کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر سچی بات کرتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو آدمی دہشت گری ہے برداشت کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہ وہ دین کی خاطر کرتا ہے، یہ بات نہیں میں کر رہا۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ جب آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو پھر سے نیکی کی خاطر کوئی برداشت کرنا چاہیے۔ یہاں تک فرما رہا ہے کہ جب تم نیکی کی خاطر کوئی برداشت کرو گے تو تمہارے اندر جو شیطان بیٹھا ہے وہ تمہیں غصے میں ڈال دے گا۔ مثلاً آپ کو کسی نے برا بھلا کہا ہے، کسی نے گالی دی ہے، تو شیطان کیا کہے گا؟ شیطان کہے گا، لوگ کہیں گے تم بڑے بزدل ہو، تم اس سے گالی دے بھی سکتے تھے، اس کا نقصان کر بھی سکتے تھے۔ وہ جو تمہیں گالی دے رہا ہے نا، وہ اللہ کے راستے کی بات میں کر رہا ہوں، یہ سمجھ لے ذرا فرق، دنیا داری کی بات نہیں کر رہا اس طرح۔ وہ ایسی بات وہ اس لیے آپ کو گالی دے رہا ہے کہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، آپ سچی بات کر رہے ہیں، تو اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ جب وہ آپ کو کوئی تکلیف دے گا، گالی دے گا، تو شیطان بھی ضرور کہے گا بھائی دیکھو تم بڑے، اگر تم نے بدلان لیا تم بڑے بدے لوگ ہو، لوگ تمہیں کیا کہیں گے، کیوں نہ اس کو بھی دور کر کے دے دیں۔ یہاں وہ مقام ہے جو آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا یہ میری جو مخالفت کر رہا ہے، میرا نقصان کر رہا ہے، اس میں سچی بات کر رہا ہوں، اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں، پھر تو وہی بات آئے گی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے گا، پھر آپ کو اس برائی کا بدلہ آپ برائی سے نہیں دیں گے، برائی کا بدلہ اچھائی سے آپ دیں گے۔ تو پھر مجھے واقعہ یاد کرنا پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو گنڈے لڑکے کو پتھر مار رہے تھے، آپ زخمی ہو گئے، بڑا ضروری بات تھی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے درخت کے نیچے، تو وہاں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو یہ پہاڑ ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ ساری بستی جن نے آپ کے ساتھ سچا سلوک نہیں کیا اس کو پیس دیا جائے۔ دیکھیں نبی کو حوصلہ، یہ بات نبی ہی کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں دنیا میں رحمت اللہ علیہ بن گیا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، یہ مجھے جانتے نہیں ہے میں کون، اور ان کی اولاد میں سے کل کوئی بندے مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، تو یہ میں ایسا نہیں کرتا۔ اس میں بہت سی مثالیں، مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال مجھے یاد آ گئی ہے کہ وہ گزر رہے تھے، رات کو گشت کر رہے تھے، کان لگا کے سنا کہ ایک مکان میں گانے کی آواز آ رہی ہے۔ اوپر جھانک کے دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، نوجوان، اس کے سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، شراب کی بوتل پاس پڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، دیکھو جی کیا کر رہا ہے۔ آپ نے دیوار کو باندھا، چھلانگ لگائی اور اندر چلے گئے۔ اس سے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا کہ اللہ کے دشمن تم یہ کیا کر رہے ہو۔ وہ بندہ مسلمان تھا، اگرچہ وہ کام غلط کر رہا تھا لیکن تھا مسلمان، کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، میں نے تو ایک غلطی کی ہے جو آپ نے پکڑ لی ہے، آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں،
آپ نے اللہ کے حکم کی 3 خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کان لگا کے کسی کی باتیں نہ سنو تو نہ لگاؤ، آپ نے کان لگا کے ہماری باتیں سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہ ہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ آپ میرے گھر میں داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دروازے کے راستے یہاں سے لے کے آؤ، دیواریں پھلانگ کے نہ اندر جاؤ، آپ دیوار پھلانگ کے آگے۔ میں نے ایک غلطی کی، آپ نے 3 غلطیاں کی۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اس خلیفہ وقت کو جو 20 لاکھ روپے میل کا حکمران ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ٹھہر گئے، یہ کہا بات تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ تو تینوں باتیں میں نے کی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ گئے۔ صبح جو بھائی دن چڑھا تو بندہ آپ کی کتنے مجھے حاضر ہوا، اس نے کہا اے امیر المومنین مجھے معاف کر دے، آپ نے اپنے 3 غلطیاں مان لی ہیں، میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں، اس لیے میں آئندہ سے توبہ کرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے میں ایک عام آدمی ہو کے جب آپ کو میں نے ٹوکا ہے تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی قرآن کی بات کو مان لی ہے۔ تو یہ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکشن بھی لے سکتے تھے لیکن نہیں کی۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی کے بعد، ایک بندہ ہے، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، وہ گالیوں کو غلط باتیں کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنگ آ کر انہیں بھی گالی دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، اور جب میں نے اس کا جواب دیا ہے تو آپ اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ وہ آپ پیچھے دوڑے جا کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، مجھے بھی سمجھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر، جب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا، تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تو اللہ کا ایک فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا اور میں ہنس رہا تھا، میں خوش ہو رہا تھا کہ میرے ساتھی کا کے ساتھ جو برائی ہونی ہے اس کا جواب وہ فرشتہ دے رہا ہے۔ جب تم نے گالی دینی شروع کر دی تو پھر وہاں شیطان آ گیا۔ جب شیطان وہاں آ جائے تو میرا کام کیا کام تھا بیٹھے؟ تو جو نقطہ ہے بات کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے، شیطان غصائے، تو دیکھو تم تو اس سے بزدل ہو، تم کمزور ہو، اس نے تمہیں ایک گالی دیا تم 3 دے سکتے ہو، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کا میں نے آپ کو واقعہ بھی سنا دیا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ تم صحیح راستے پر چل رہے ہو، اللہ کے دین کی پیروی کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہے ہو، اس کام میں تمہیں کوئی تکلیف آئی ہے، گالی ملی ہے، اس کو برداشت کرو۔ اور فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دیکھو جو تم میرے راستے میں تکلیف برداشت کر رہے ہو، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس
تکلیف کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے راستے میں سچائی کی خاطر، حق کی خاطر، دین کی خاطر آدمی برداشت کرتا ہے، وہ تکلیف ہے جو دین کی خاطر نہیں ہوتی، اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہ سمیع علیم، دیکھو یہ تم میرے راستے میں یہ چیزیں برداشت کر رہے ہو، میں تم سب کچھ جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم نے میرے نبی کی کا دامن رحمت تھام لیا ہے، تم اس کے پیروکار ہو، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، اس لیے میں سب کچھ جانتا ہوں، اس کا میں تمہیں دوں گا۔ تو سامعین کرام کے جو یاد تھی یہ ہمارے جو جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اس پر عمل کرنا تو ذرا مشکل ہے، لیکن میرا خیال ہے ایک مثال دے کے میں بات کرتا ہوں، اگر ہم کوشش کریں تو ممکن ہے، اس لیے کہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ نے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ جا رہے ہیں، ایک اور سامنے سے آئی ہے خوبصورت، آپ نے اس کو دیکھا ہے، پہلی نگاہ پڑ جاتی ہے، دیکھا ہے، دوسری نگاہ آپ اس لیے ڈالیں گے یہ میرے نبی کا حکم ہے، میں دوسری بار اس عورت کو نہیں دیکھوں گا، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر دوسری بار آپ نے نگاہ ڈالی ہے صرف دین کی خاطر، نبی کی اطاعت کی خاطر، تو آپ کو ایمان کی وہ حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ نصیب ہوگا، اندر آپ کے ایک ایسی سیٹسفیکشن آئے گی کہ آپ وہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور